السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل APS سلیبس۔ آج ہم ایک کہانی پڑھیں گے جس کا نام ہے ساتھ ساتھ۔ لالو اور فیضی ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ لالو ایک کسان تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا۔ فیضی پیشے کے لحاظ سے ایک کمہار تھا۔ مٹی کے برتن بنا کر ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے اسے سمجھا بجھا کر صلح صفائی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی داغ کے تیر بات۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی بہت خوش ہوتے۔ لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیتی بالکل تیار کڑی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا اور فیضی اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بن کر کباب ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خشک گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو وہی دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر فیضی کو بددعائیں دیتا رہا، جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھی۔ اس واقعے پر سارا گاؤں افسردہ تھا، مگر فیضی بے حد خوش تھا۔ ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کا مینا برسنے لگا۔ فیضی نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی آنن فانن آئی کہ فیضی کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گھارا بن چکے تھے۔ فیضی کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا۔ بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ وقفے سے بارش برستے آج تیسرا دن تھا۔ کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چکے تھے۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی دریا تھا۔ اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، جبکہ فیضی کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا تھا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ لالو اپنی بالائی منزل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور فیضی کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور نہایت غرور سے ایک نظر فیضی پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو لے کر جو ہی اس کا بٹن دبایا تو اس کے کان میں قرآن کریم کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 کے ترجمے کی یہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآنی آیات سن کر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر جو ہی اس کی نظر گلی میں پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تنکوں کا ٹوکرا روانی سے پانی میں بہتا چلا آ رہا ہے۔
اور اس میں ایک سانپ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ننھی منی چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ مصیبت کی اس کڑی میں سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ٹوکرے میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں۔ دوسری ہی لمحے وہ فیضی کے گھر پر تھا۔ وہ فیضی سے معافی مانگ رہا تھا اور اسے اور اس کے معصوم بچوں کو برسات اور سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لانے میں مدد کر رہا تھا۔ فیضی بھی لالو کے رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی ساری نفرت محبت میں اور دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد سے اب تک دور دور کے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ Don't forget to subscribe. Bye bye.